مسلم لیگ نون کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ بکا کا عالم ہے، ایک صفحہ ماتم ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بیچ میں، اور ایک وزیر اٹھتا ہے، شیخ رشید اٹھتا ہے، وہ دھمکی دیتا ہے بس پکڑے جانے والے ہیں، فواد چودھری اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے وکیلوں سے بات کریں، آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، اور ایک تاریخ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ان کو گرفتاری کی دھمکی اور تاریخیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب کے کیسز نیب کورٹ کے اندر اس وقت جو جج صاحب سن رہے تھے، ان کا بھی ٹرانسفر جو ہے وہ 2 دن پہلے کر دیا گیا ہے، اور یہ پرسرار قسم کی ٹرانسفرز جو ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی۔ یہ باقاعدہ طور پر کبھی واٹس ایپ کے اوپر، رانا ثناء اللہ کے کیس میں واٹس ایپ کے اوپر بیٹھے بیٹھے عدالت کے اندر جج صاحب کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، بیک ڈیٹس میں ان کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کی جاتی ہے، اور اب بھی ہماری اطلاعات کے مطابق فروغ نسیم صاحب اور شہزاد اکبر صاحب اس وقت مکمل طور پر ان کی صرف ایک ڈیوٹی ہے، اس لیے آپ کو آج کل وہ نظر بھی نہیں آ رہے۔ ان کی مکمل ڈیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے اور شریف فیملی کے جو کیسز ہیں ان میں سزا جو ہے وہ دلانے کے لیے جو ممکنہ وہ کام کر سکتے ہیں ان کو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور میٹنگز ہو رہی ہیں اور مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سو یہ تمام چیزیں ریکارڈ پر رکھنی ضروری ہیں۔ ابھی تو ایک وزٹ ہوا ہے تو آپ کی یہ حالت ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ شیخ چلی بننے سے جو ہے ان کو فرصت نہیں ملتی کہ ہمیں تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی فلانا ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ جتنے مرضی کیسز بنا لیں، پہلے بھی اس سیاسی انتقام کو، جس کو احتساب کا نام دیا گیا ہے چیئرمین نیب کی سربراہی میں، اس کو پہلے بھی بھگتا ہے، اور اب بھی ہم تو یہی ہیں، ہم تو کہیں نہیں جا رہے، اور یہ اس احتساب کا جو ڈرامہ ہے وہ پٹا ہے۔ یہ فلم جو ہے وہ اعلیٰ عدالتوں میں کس طرح سے پٹی ہے، اعلیٰ عدالتوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اور عام آدمی اس حوالے سے اس احتساب کے ڈرامے کو کس طرح سمجھتا اور دیکھتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب کچھ چیزیں میں پنجاب حکومت جو ہے وہ کچھ دنوں سے بہت چرچے میں تھی، بہت ساری خبریں آ رہی تھی، کاش کوئی ڈھنگ کی خبر ہوتی تو ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ چلے پنجاب میں کچھ اچھا ہو رہا ہے، لیکن پنجاب جو ہے پچھلے اتنے دنوں سے خبروں کی زینت کیوں رہا؟ خواتین کے خلاف کیسز کے حوالے سے روز ایک جو ہے وہ ایسی اندوناک ہمیں خبر سننے کو ملتی ہے، جس میں اب گینگ ریپ تو ایک چھوٹی سی بات ہو گئی ہے، ایک چھوٹی سی مسئلہ ہے گینگ ریپ، بیٹی کے سامنے جو ہے وہ ماں کے سامنے بیٹی کا، اور ایک ایسی تکلیف دہ سٹوریز ہیں کہ جو روز آ رہی ہیں، اس پہ ایک نوٹس ہوتا ہے، نوٹس کے بعد پھر ہم اگلے کیس کے اوپر بات کریں، اور پھر اگلے کیس کے اوپر جو ہے وہ تکلیف کا اظہار ہو، اس لیے پنجاب حکومت جو ہے وہ چرچا میں ہے۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ کل ایک اور کارنامہ سر انجام دیا پنجاب حکومت نے، اور وہ یہ تھا کہ جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، جس کو شہباز شریف صاحب نے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بنایا تھا، اس ہاسپٹل میں اب عالم یہ ہے کہ وہاں پر ایکسپائرڈ سٹنٹس جو ہے وہ مریضوں کو ڈالے گئے، اور جب وہ مریض جو ہیں وہ طبیعت خراب ہونے پر آئے تو پتہ چلا کہ وہاں پر ایکسپائرڈ سٹنٹس جو ہیں وہ ڈالے گئے مریضوں کے لیے، اور جس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ یہ ہے وہ کارکردگی، یہ ہے وہ کارنامے جس کے اوپر یہ جو ہے وہ شادیانے بجا رہے تھے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ نے جو فنکشن کیا اس دن، وہ آپ نے کیا لوگ جو غربت سے خودکشیوں سے مر رہے ہیں، آپ نے ان کی محرومی کے اوپر جشن منایا؟ آپ نے وہ لوگ جو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتے، آپ نے ان لوگوں کی محرومی پر جشن منایا؟ آپ نے ان 2 کروڑ لوگوں کی جو ہے وہ حسرتوں پر جشن منایا کہ جو غربت کی سطح سے نیچے پھینک دیے گئے ہیں آپ کے دور حکومت میں؟ آپ نے اس عام آدمی کو کہ جس کے پاس آپ کی طرح کی ATMs نہیں ہیں، جس کے پاس جو ہے وہ اپنا کچن چلانے کے لیے کوئی ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہوتا، آپ نے ان تمام کی حسرتوں اور محرومیوں کا جشن منایا، اور جشن منا کے آپ نے ثابت کیا کہ آپ کا ان عام لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ان کی تکالیف سے آپ کا کوئی لینا دینا ہے، اور نہ ان کی پریشانیوں پہ آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں، مجھے بڑا انٹرسٹنگ ان کی ایک چیز ملی۔ مئی 2021 میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا مہنگائی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی، مئی 2021 میں، اور اس کے بعد اگست میں جو انہوں نے آ کے جب جشن منایا تو انہوں نے کہا پاکستان دنیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے۔ عمران خان صاحب، آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا واقعی آپ کے کوئی ذہنی مسائل ہیں؟
کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں. اب پنجاب حکومت کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے نالج میں ضرور لانا چاہتی ہوں. پہلے تو کل آپ نے ایک تمام چینلز کے اوپر کابینہ کی جو اندرونی کہانی ہے وہ لیک ہوئی, اور وہ کس نے لیک کی وہ کہانی پڑھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا ہوئی. اور اس میں لڑائی پتہ کس بات پہ ہوئی, آپ نے رپورٹ کیا. لڑائی یہ تھی کہ دیکھیں جی سیکٹریوں کے گھر کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے, ہمارے گھر کی تزئین و آرائش کیوں نہیں کراتے. وزراء جو ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے گھروں کی تزئین و آرائش کرائی جائے, اس کے اوپر پیسے لگائے جائیں. بہرحال یہ ابھی بھی جو پچھلا بجٹ ہمارا گزرا ہے اس کے اندر 32% جو ہے انہوں نے اضافہ مانگا ہے اپنے اخراجات میں, جو کروڑوں کی بچت کی بات کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے اس نے بھی اپنے دیے ہوئے جو اخراجات ہیں اس سے زیادہ کیے, سپلیمنٹری بجٹ جو ہے وہ کیا, اور اپنے مختص بجٹ سے زیادہ 35% بجٹ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایکسٹرا خرچ کیا گیا. یہ ریکارڈ کی بات ہے. دوسری بات جو اس کے اندر میں بتانا چاہتی ہوں, جس کے اوپر بہت انہوں نے ابھی میں نے ایک پروگرام میں بھی دیکھا, وہ چوہان صاحب میرے بھائی ہیں, نئے نئے آئے ہیں, وہ پھر سے نئے نئے آئے ہیں, اور وہ جو ہے وہ ویسے مجھے اتفاق ہوا ہے کچھ سننے کے لیے, چوہان صاحب کے اوپر بھی لوگ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. کچھ ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں والے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا پیسے مانگے جاتے ہیں, کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. بہرحال وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے ہم نے 6 یونیورسٹیاں بنا دی ہیں اور 21 یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ہم نے بنانی ہیں, جس میں سے 15 پہ بس کام جو ہے تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے. میں نے تھوڑی سی محنت کی اس کے اوپر, اور جو یونیورسٹیوں کے نام انہوں نے بولے تھے میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کرانے کی کوشش کی. پہلے تو یہ بتا دوں کہ میں جو ویب سائٹ ہے پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ, میں نے اس کے اوپر جا کر بھی میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ جو یونیورسٹیاں 6 یہ کہتے ہیں ہم نے بنا دی ہیں, ان یونیورسٹیوں کی صورتحال کیا ہے, اور ان یونیورسٹیوں کا کوئی نام و نشان ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات, اب میں آپ کو وہ یونیورسٹیاں بتاتی ہوں جس کو یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے نئی یونیورسٹیاں بنائی ہیں. جو گورنمنٹ کالج ساہیوال ہے جو میاں شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا, اس گورنمنٹ کالج ساہیوال کو یونیورسٹی کا درجہ دے کر اس کو یہ اپنی یونیورسٹی جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. دوسرا, ملتان ایمرٹس کالج جو ہے جو شہباز شریف صاحب کے دور میں بنا تھا اس کو انہوں نے یونیورسٹی کا درجہ دیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نئی یونیورسٹی بنا دی ہے. اس کے بعد بابا گرو نانک یونیورسٹی نواز شریف صاحب نے بنائی تھی, اس کا افتتاح بھی کیا, رقم بھی دی, اس کو یہ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. جھنگ کالج جو ہے اس کو بھی یونیورسٹی کا نام دے دیا گیا ہے. میاں والی میں سرگودا یونیورسٹی کا سب کیمپس تھا, اس کو انہوں نے میاں والی یونیورسٹی ڈکلیئر کیا ہے. مری میں کوثار کالج جو ہے اس کے اوپر یونیورسٹی کی تختی لگائی گئی ہے. اور فاطمہ جناح یونیورسٹی جو ہے مسلم لیگ نون نے 1999 میں بنائی تھی, اس کو یہ اپنی یونیورسٹی ڈکلیئر کر رہے ہیں. چکوال میں شہباز شریف صاحب نے UIT کا سب کیمپس بنایا تھا, اس کو یہ یونیورسٹی ڈکلیئر کر کے, اور کہہ کیا رہے ہیں یہ ساری یونیورسٹیاں ہم نے اپنے دور حکومت میں بنائی ہیں, اور میں ان کو پہلے بھی چیلنج کیا تھا, اب بھی کر رہی ہوں. کوئی ایک یونیورسٹی جس کو انہوں نے جس کی اینٹ خود رکھی ہو, کوئی یونیورسٹی خود بنائی ہو یا وہ چالو حالت میں ہو, وہ نہیں ہے. 3 سال میں یہ وہ راجہ گدھ ہیں کہ جو ہے وہ منصوبے اور تختیاں چوری کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہاں جا کر تصویریں کھنچاتے ہیں, اور شرم تو ظاہر ہے ان کو آ نہیں سکتی, وہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور آڈیٹر جنرل پاکستان کا نام آپ سب نے سنا ہوگا, اور اس ادارے کا کام یہ ہوتا ہے کہ تمام جو محکمے ہیں اس کے اندر بے ضابطگیوں کو وہ سامنے لے کے آتی ہے. پہلے آڈیٹر جنرل پاکستان نے پاکستان کی جو کرونا کے حوالے سے جو کارکردگی تھی اس کے اوپر انہوں نے 2 کھرب روپے کے قریب اس کے اندر امبیزمنٹس کی بات کی, بے ضابطگیوں کی بات کی. 2 کھرب روپے کے قریب اس کے اندر امبیزمنٹس کی بات کی, بے ضابطگیوں کی بات کی. اور جب سیکٹری صحت سے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر نیشنل اسمبلی میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم سے سر عام نہ پوچھیں, ہماری فنڈ بند ہو جائے گا. اس کے اوپر آنریبل سپریم کورٹ نے بھی ایک سو موٹو لیا تھا, لیکن آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ جو کرونا کے پیسے کھا کے اس وقت حاجی صادق اور امین ہم پہ جو وارد ہیں انہوں نے کیا کیا ہے اس کرونا کے اوپر. کرونا کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں وہ مجھے دیکھنے کو ملی, اور وہ یہ تھی کہ کرونا کی جو ویکسین ہے پنجاب حکومت نے اس کے اندر
ویکسین کے لیے جس ایک کمپنی سے معاہدہ کیا، اس کمپنی نے ان کو ویکسین دینے سے انکار کر دیا، اور یہ فنڈز نہ ملنے پر 13 ہسپتالوں میں مفت علاج جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، چونکہ ان کے پاس کہا جاتا ہے کہ فنڈز نہیں ہیں، اور اس میں پورے جو آپریشنز اور چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر سامنے آتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو صرف یہ دیکھیے کہ پنجاب میں کرپشن اور مالی بد انتظامی جو ہے وہ کس کا سکیل کیا ہے؟ اس کا سکیل ہے 56 ارب 46 کروڑ روپے۔ 56 ارب 46 کروڑ روپے۔ بزدار صاحب، کبھی آپ کو پتا ہے اس میں زیرو کتنے ہوتے ہیں؟ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے جتنا کھانا پینا شروع کیا ہوا ہے، جتنے فرنٹ مینوں کے نام آپ کے سامنے آتے ہیں اور جتنی سٹوریاں آپ کے سامنے آتی ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمیں لوگ خود بھیجتے ہیں ان کی چیزیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس میں اورنج لائن جو سمیت جو دیگر منصوبے ہیں، ان میں سے 268 ارب روپے کا ریکارڈ غائب کر دیا گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ 268 ارب روپے کا ریکارڈ غائب کر دیا گیا ہے۔ مردہ پینشنرز جو ہیں ان کو کروڑوں روپے کی ادائیگیاں ہوئی ہیں۔ گھوسٹ ملازمین اور جعلی شناختی کارڈ پر ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے قرآن بورڈ تک بلا اشتہار غیر قانونی بھرتیاں کی گئی ہیں۔ محکمہ پولیس اور جیل خانہ جات میں وردیوں کی خریداریاں، ڈپٹی کمشنروں کے دفتروں سے اربوں روپے کے غیر قانونی ٹھیکے دیے گئے ہیں۔ سینٹرل پنجاب میں اٹک سے اوکاڑا تک ضلعی ہیلتھ اتھارٹیز، انہوں نے خزانے کے اندر جو ہے وہ بے تحاشا بد انتظامی اور فراڈ کیے ہیں۔ اور غیر ترقیاتی اخراجات جو پنجاب کے ہیں، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق اس میں 12% جو ہے اس کی چھانبین ہوئی ہے، 87 ارب روپے کا ریکارڈ نہیں ملا۔ میں جو کہہ رہی ہوں اس کو ذرا سنا جائے کہ پنجاب کا غیر ترقیاتی فنڈ جو ہے اس میں صرف 12% کی آڈٹ ہو سکی ہے، باقی کی آڈٹ کا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے محکمہ زراعت کے اندر بھی 5 ارب روپے کے سوالات جو ہیں وہ اٹھے ہیں۔ اس کے بعد گندم کی جو جیوٹ تھیلے ہوتے ہیں اور جو ان کے باقی خریداریاں، اس میں 5 ارب 52 کروڑ روپے کے جو نقصان ہے۔ ہائر ایجوکیشن جو ہے اس میں پنجاب یونیورسٹی سے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور تک گورنر پنجاب کی منظوری کے بغیر اسپیشل تنخواہیں، اعزازیے اور الاؤنسز دیے گئے ہیں اپنے چہیتوں کو۔ اور اس کے بعد پولیس اور جیل خانہ جات جو ہے اس میں بھی 21 ارب روپے کا میرٹ سے زیادہ جو ہے وہ اخراجات کی بات ہے۔ آلات کی مرمت جو ہے اس میں علیحدہ معاملات ہیں۔ محکمہ اطلاعات میں 93 کروڑ 70 روپے کے اخراجات جو ہے ان کا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ اس کے بعد محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ، اس میں 26 ارب روپے کے قابل اعتراضات اخراجات کی نشاندہی ہوئی ہے۔ جو لوگ کرونا کے پیسے کھا گئے، جو ہمیں ایکسپائرڈ سٹنٹس لگا رہے ہیں، جن کے دور حکومت میں غریب آدمی کے لیے مفت دوائیاں اور ٹیسٹ جو ہیں وہ میسر نہیں کیے جا سکتے، انہوں نے 11 ارب 67 کروڑ روپے کا ریکارڈ فراہم نہیں کیا۔ یہ تمام ریکارڈ فراہم نہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے، اور یہ آپ نے نہیں دیے ریکارڈ، لیکن ریکارڈ آپ سے مانگے جائیں گے۔ اور یہ جو آپ نے ہمیں 56 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا ہے، وہ ٹیکے لگا کے ٹیکے بھائی بھاگ گئے، لیکن یہ باتیں آپ سے ہوں گی۔ رمضان بازار کے ٹھیکوں کے اندر جو ہے 2 ارب روپے سے 2 ارب 20 کروڑ کا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بڑی عید سے پہلے جو ٹھیکے انہوں نے دیے تھے مویشی منڈیوں کو، اس کے اندر باقاعدہ لیٹرز لکھے گئے ٹھیکیداروں کی طرف سے، اس کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے گئے، لیکن آج تک نہ چیئرمین نیب کو کبھی کچھ نظر آیا، نہ کسی اور ادارے کو کبھی کچھ نظر آیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ محکمہ مواصلات کی بھی بہت ساری لمبی چوڑی کھانچے ہیں جی ان کے بھی، جن کو کوئی دیکھنے کے لیے اور پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ 56 ارب 46 کروڑ روپیہ، یہ عمران خان صاحب کی زبان کے مطابق یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ ہم ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے جو پنجاب حکومت کو امانتاً دیا گیا تھا ہم پہ خرچ کرنے کے لیے، لیکن اس کا جو ہے وہ آڈٹ نہیں ہو سکا۔ اب ایک اور عثمان گلزار صاحب کی اپنی تحصیل کوہ سلمان اور تحصیل تونسا جو ہے، اس میں جو بندوبست اراضی ہے اس کا حکم نامہ جاری کیا گیا تھا، لیکن جو اس کا محافظ خانہ ہے جہاں پر یہ ساری رپورٹیں رکھی جاتی ہیں، اس میں آگ لگ گئی۔
جب ہمارے دور حکومت میں کبھی ایک آدھی جگہ پر آگ لگی تھی تو اس کو عمران خان صاحب کن خوبصورت لفظوں میں جو ہے وہ یاد کیا کرتے تھے. ذرا عمران خان صاحب بزدار صاحب کو بلا کے پوچھیں ان کی تحصیل تونسا اور کوہ سلمان میں جو ریکارڈ ہے اس کو آگ کیوں لگی ہے. اس کے بعد 50 کے قریب جو لگ بھگ وہ اس کے اوپر جو ہے متاثر ہوئی ہیں اور سب نے کہا کہ جی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ 4 فروری کو ایک آگ لگی, جو ریکارڈ بچ گیا وہ آگ 5 فروری کو لگ گئی. انہوں نے اللہ کے فضل سے تمام کام پورا پکا کیا, انہوں نے کہا کچا کام نہ ہو, کوئی فائل رہ نہ جائے. تو 5 فروری کو دوبارہ جو ہے وہ آگ لگی, 5 رکنی انکوائری کمیٹی بنائی گئی, لیکن جو ہے وہ اس کے کنوینئر سمیع اللہ فاروق صاحب بنائے گئے, جنہوں نے جو ہے وزیر اعلیٰ کے حکم پر بزدار, صادق بزدار صاحب آپ کو یاد ہوگا, بڑے مشہور زمانہ ہمارے پھپھا بزدار صاحب کے جو ہیں, ان کو جو ہے وہ غیر قانونی ترقی اور وہ دیا تھا. یہ سمیع اللہ فاروق صاحب نے دوبارہ مہربانی کی, کنوینر بنے اور انہوں نے اس ریکارڈ کو جو ہے رپورٹ کہا کہ جی یہ وہ ہو گئی ہے. اور آج کل سمیع اللہ فاروق صاحب میں نے سنا ہے کہ ڈپٹی سیکرٹری ہیں شاید وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے اندر. اب اتنا تو بنتا ہے, اتنا تو ہونا ہی چاہیے. اس کے بعد ایک اور جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھائی ہیں شاید کوئی, عمر بزدار صاحب. اچھا مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ آپ باقی چھوڑیں, صرف بزدار صاحب سے پوچھیں شفقت کون ہے. کوئی شفقت ٹھیکیدار ہے, کہتے ہیں پتہ کریں ذرا وہ کون ہے. مجھے کسی نے کہا کہ پتہ کریں جو عمر بزدار صاحب ہیں, کوٹ ادو پٹھان ہوٹل کے ساتھ کوئی قیمتی اراضی ہے, اس پہ قبضہ کس کا ہے اور وہ قبضہ کس نے کیا ہے, اور اس کے جو زمین کے مالکان ہیں انہوں نے ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر کو جو ہے وہ گزارش کی, ان کو نہیں سنی گئی. ان کو پتا چلا کہ اتوار کو وزیر اعلیٰ پنجاب ایک دوست کے گھر پہ ملتان آ رہے ہیں, وہ وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے احتجاج کیا تو وزیر اعلیٰ کو بہت غصہ آیا. ہمارے بزدار صاحب کو آج کل غصہ آنا شروع ہو گیا ہے اور وہ آج کل شہباز شریف بننے کی ناکام کوششیں جو ہے وہ پہلے دن سے بہرحال کر رہے ہیں, بہرحال آج کل ان کو جو زیادہ جو ہے وہ برہم ہوئے, اور انہوں نے ڈپٹی کمشنر ملتان کو معطل کر دیا صرف اس لیے کہ وہ جو زمین پہ عمر بزدار صاحب نامی کسی شخص کا قبضہ ہے, اس کے جو متاثرین ہیں انہوں نے احتجاج کیوں کیا اور ان کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا. اب اس کے بعد یہ سپلیمنٹری گرانٹ جو میں نے بات کی تھی, محکمہ داخلہ نے 2 ارب اور وزیر اعلیٰ حافظ نے 21 کروڑ 14 لاکھ روپے سپلیمنٹری گرانٹ کی مد میں جو ہے وہ کیے ہیں. اس کے بعد یہ لمبی ڈیٹیل ہے میرے پاس میں, وقت تھوڑا ہے, بس کو نہیں جانا چاہتی, بلکہ میں جاری کروں گی, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے روپے کی جو ہے وہ ضمنی گرانٹس جو ہے وہ جاری کی گئی. بہرحال اس میں صرف ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ 142 ارب روپے کی آٹے اور چینی کی مد میں جو ہے وہ ضمنی گرانٹ جاری کی گئی. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے.